حدیث پاک میں آتا ہے بخاری وغیرہ کی، جب اس کو لے جانے والے اس کو مٹی میں ملا کر اس پر مٹی ڈال کر اس کی قبر کو مونچھ کر واپس ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے ان کے قدموں کی چھاپ جو دور ہو رہی ہے اس کو بھی قبر کا مردہ سنتا ہے، اس کو بھی قبر کا مردہ سنتا ہے۔ اور جب فرشتے سوال جواب کے لیے اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ انتہائی بے چین ہوتا ہے، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا مونس و ہمدم نہ اس کے دوست ہوتے ہیں، نہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ اس کی دولت ہوتی ہے، نہ اس کی جائیداد ہوتی ہے، نہ اس کی اچھی غذائیں ہوتی ہیں، نہ اس کا اچھا لباس ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا مونس و ہمدم اگر کوئی ہوتا ہے قبر میں تو اس کے عمل ہوتے ہیں، نیک عمل ہے تو وہ نیک عمل ایک نورانی شکل میں متشکل ہو کر اللہ کے حکم سے اسے تسلی دیتے ہیں۔ اگر وہ برا ہے، برائی میں اس نے ساری زندگی گزاری ہے تو وہ اس کی بد عملی جو ہے اس پر مسلط ہوتی ہے، پھر اللہ کا عذاب یا اللہ کی نعمت اس کا طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر سوالات ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہے، مومن ہے اور نیک ہے تو سوالات کے جوابات دیتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دینے والے ہو۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کے لیے بچھونا جنت کا بچھویا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھولی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے جہنم کا وہ مقام۔ اگر وہ مومن نہیں ہوتا، اگر وہ نیک اعمال نہیں کرتا تو جہنم کا کون سا حصہ اسے ملنے والا تھا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، وہ روح کہتی ہے اس کی اتنی نعمتیں دیکھنے کے بعد مجھے جانے دیا جائے، میں گھر والوں کو بتا کر آؤں ان سے رخصت ہونے کے بعد میں کتنی آرام سے زندگی میں ہوں۔ لیکن فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، تجھے وہی اٹھائے گا جو سب سے زیادہ تیرا محبوب ہوگا، یعنی پروردگار قیامت کے دن تجھے اٹھائے گا۔ تو وہ تو راحتوں میں ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو منافق ہیں، جنہوں نے زبان سے کچھ کہا، اعمال اس کے خلاف کیا، منافقوں کا طریقہ اپنایا، حدیث پاک میں آتا ہے وہ کہتے ہیں لا ادری لا ادری، نہیں معلوم نہیں معلوم۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تو یہی جواب دینے والا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کا بچھونا لایا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حسرت میں اضافہ ہو، جنت کا وہ مقام بتایا جاتا ہے۔ اگر وہ نیکوکار ہوتا، مومن ہوتا، اللہ کو راضی کرتا تو جنت میں کون سا مقام اسے دیا جاتا۔ اور پھر یا تو وہ ہمیشہ نعمتوں میں ہوتی ہے یا ہمیشہ عذاب میں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا موت کو یاد کرو، تو اس سے مراد یہ کیفیات ہے، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ ہونے والی ایک کیفیات۔ آج ہم اپنے گھر میں کسی ایک حصے کے عادی ہیں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جگہ، بستر اور ماحول کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ماحول اور جگہ بدل جائے تو نیند نہیں آتی، الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا احساس نہیں کرتے، جن کی طبیعتوں میں لطافت ہوتی ہے، جن کی طبیعتیں لطیف مزاج ہوتی ہیں، ان کے حالات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ گھر کے بھی عادی ہوتے ہیں، جگہ کے بھی عادی ہوتے ہیں، وقت کے بھی عادی ہوتے ہیں، ماحول کے بھی عادی ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا بھی 19-20 ہو جائے تو ساری رات ان کی بے چینی میں کٹتی ہے، نیند نہیں آتی۔ تو آپ سوچیں، جس وقت وہ گھر آپ کو نہیں ملے گا، جس وقت وہ بستر آپ کو نہیں ملے گا، جس وقت وہ ماحول آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو اٹھا کر مٹی کے اس ڈھیر میں ڈالا جائے گا جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں بظاہر راحت کے کوئی سامان نہیں ہے، اور سامنے جو ہے آپ کے اعمال کا حساب و کتاب کا مرحلہ ہے۔ تو ایسے وقت ہم کیسے ایک لمحے کے لیے تھوڑی سی ہمارے نظام زندگی میں اوپر نیچے ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ماحول تمہارا، نہ گھر تمہارا، نہ وہ راحتیں، نہ ساری کچھ بھی نہیں، سب کچھ لے کر کیا ہے خبر کے اس گڑھے میں اتارا جاتا ہے۔ اوپر والے تو افسوس کر کے آ جاتے ہیں، اندر والے کی حالت بولیں آپ، مٹی کے نیچے دبے ہوئے اس شخص کی حالت بولیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو اکثر ذکر ہادم اللذات، لذت کے اس لذتوں کو توڑنے والی اس شے کو ہمیشہ یاد رکھو، تاکہ جب تک اللہ تمہیں زندگی دیا ہے،
زمین کے اوپر تم جی رہے ہو اس لمحے کو یاد رکھ کے جیو تاکہ تم اپنی اس دنیا کو اپنی آخرت کے لیے کارآمد بنا سکو.